بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک 2020 کی پلاننگ میں آئیے آج ہم بات کرتے ہیں رمضان کے اس مقصد پر جو قرآن مجید نے بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر یہ روزے فرض کیوں کیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، ضروری ہیں تمہارے لیے پورے رمضان کے مہینے، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون۔ مقصد یہ ہے روزے فرض کرنے کا، فائدہ یہ ہے روزوں کا کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ، تقوی تمہارے اندر آ جائے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب گویا کہ حصول تقوی یہ روزے رکھنے کا ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس لیے روزوں کو فرض کیا، ضروری کیا، جو مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جب وہی حاصل کرنا ہمارا بھی مقصد بن جائے گا تو انشاءاللہ ہم اسے حاصل کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کو تقوی کے لیے ضروری قرار دی، اور تقوی حاصل کرنا یہ ہمارا بھی مقصد ہو جائے۔ رمضان کے شروع میں ابھی روزے ہم نے رکھنے شروع کیے ہیں اور ہماری پلاننگ ہو جائے کہ ہم تقوی حاصل کریں گے انشاءاللہ، تو پھر اللہ نے جس لیے روزے فرض کیے تھے وہی ہمارا بھی مقصد ہوگا، تو انشاءاللہ ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تقوی ہے کیا چیز، اور تقوی کا حصول کیسے ہوگا؟ کیا یہ آٹومیٹک رزلٹ ہے کہ ادھر آپ نے رمضان کے مہینے مکمل کیے، رمضان مبارک میں روزے آپ نے رکھے اور ادھر آپ کو ایک رزلٹ ملا، ایک گفٹ ملا تقوی کا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ یہ آٹومیٹک رزلٹ نہیں ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ سوئچ کو آپ نے آن کیا اور وہ آن ہو گیا اور بلب جل گیا، پنکھا چل گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ دراصل اللہ کا وہ پسندیدہ مطالبہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو وہ راہ دکھلائی ہے کہ اگر واقعتاً تم روزے رکھو اور روزے رکھنے کے ذریعے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہو تو تم متقی بن جاؤ گے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمازوں کے بارے میں فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ جو نماز ہے، یہ جو صلاح ہے، یہ تمہیں فحش اور منکر سے بچاتی ہے، روکتی ہے، محفوظ رکھتی ہے۔ تو کیا نماز پڑھ لیا بس آپ بچ گئے؟ نہیں، آٹومیٹک رزلٹ نہیں ہے۔ یہ وہ رزلٹ ہے جو مطلوب ہے۔ نمازی یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز پڑھے، اسی زبان سے اللہ کا ذکر کرے، تسبیحات پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ایک رکعت میں کئی بار اللہ اکبر کہے، اور اسی زبان سے وہ فحش بات نکالے، اسی زبان سے گالم گلوچ کرے، اسی زبان سے برائی کرے، اسی زبان سے غیبت کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو پاکیزہ زبان ہو گئی، اب وہ تو دل و دماغ پاکیزہ ہو گیا۔ جس نے نماز میں اپنے آپ کو قیام میں کھڑا کر لیا، تو اب وہ منکر کیسے کر سکتا ہے؟
नापसंदीदा अमल कैसे कर सकता है, काबिल गिरफ्त काम कैसे कर सकता है, ऐसे ही बिल्कुल ये रोजे भी हैं। और तमाम इबादत का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही अंदाज रखा है। ज़कात के लिए भी फरमाया अल्लाह ताला ने कि ज़कात दो ताकि तुम्हारा तज़किया हो जाए। तो ये मतलब नहीं कि ज़कात निकाला और तज़किया हो गया, ये नहीं है। यानी ज़कात अपने माल से माल को खर्च करना, अपनी जरूरत को रोक कर दूसरे की जरूरत में माल के जरिए काम आना, ये तुम्हारा वो कदम है कि जो तुम्हें वाकईतन तज़किया वाला बना देगा, अगर तुम इसको महसूस करते हुए अपने आप का तज़किया कर लो। बिल्कुल इसी तरह आपको रोजे के बारे में भी सोचना है। आइए हम देखेंगे कि तकवे का हुसूल माह रमजान में कैसे हम कर सकते हैं, वो क्या करें कि अल्लाह का जो मकसद है वो हमें हासिल हो जाए। नाज़रीन किराम, ज़हनों में एक बात बिठा लीजिए, अगर रोजों का अपना हम ये मकसद तय कर लें, ये टारगेट बना लें कि इंशाअल्लाह हम मुत्तकी बन जाएंगे, तो यकीन जानिए एक माह के रोजे मुकम्मल होते ही तकवा आपके रगो रेशे में आ जाएगा और आप वाकईतन मुत्तकी बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको तकवे के हुसूल के लिए कुछ अमली तदबीरें करनी होंगी, कुछ फैसले लेने होंगे। यही आयत जो सूरह बकरा में 183 नंबर पर है, इससे पहले 177 नंबर की एक आयत 177 थोड़ा सा पहले है, उसी सूरे में है। मैं इस वक्त उसकी कुछ चीजें बतलाता हूं और आप उसे जरूर पढ़ें, उसके तर्जुमे को पढ़ें, उस पर गौर करें। क्यों अल्लाह ताला ने जैसे इस आयत के इख्तिताम में फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, इसलिए रोजे फर्ज हैं, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया व उलाइका लदीन सदकू व उलाइका हुमुल मुत्तकून, कि ये क्वालिटीज जो अपने अंदर पैदा कर ले, जो लोग इस तरह की सिफात अपने अंदर पैदा कर ले, तो वो मुत्तकी हो गए, वो तकवे वाले हो गए। वो क्या सिफात? 5 तरह की चीजें अल्लाह ताला ने उस आयत नंबर 177 में जिक्र किया। क्या जिक्र किया अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह यौम आखिरत, फरिश्ते और किताबों पर यकीन करना। अल्लाह पर यकीन, फरिश्तों पर यकीन, यौम आखिरत पर यकीन और किताबों पर यकीन किसके जरिए होगा? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। तो गोया अल्लाह, उसके रसूल, आखिरत का दिन, किताब और नबीयीन, दीगर अंबिया किराम, इस पर यकीन, ये पुख्ता हो जाए आपका। वैसा ही हो जैसे यकीन कहा जाता है, ये जिसको यकीन माना जाता है। तस्लीम नहीं कि हमने मान लिया, जुबान से अदा कर दिया, नहीं, दिलो दिमाग मुतमईन भी हो जाए उस पर। यह पहली क्वालिटी है। अगर मुत्तकी बनना चाहते हैं तो अपने ईमान का जायजा लीजिए। आइए सहाबे किराम में देखें। सहाबे किराम की उम्मन एक गुफ्तगू थी जो मुहद्दिसीन ने नकल की, हदीस की किताबों में नकल है। वो कहते थे, इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने किताबुल ईमान में इसको जिक्र किया है। वो कहते इजलिस बिना नुमिन साअतन, आओ थोड़ी देर बैठकर अपने ईमान को ताजा कर ले, उसका जायजा ले ले। आप भी तन्हाई में बैठिए, रोजे शुरू होने वाले हैं, आप जायजा लीजिए अपना कि अल्लाह, उसके रसूल, उसकी किताब, उसके फरिश्तों और आखिरत के दिन पर आपका यकीन कैसा है, कितना है आपका यकीन, इसका जायजा लीजिए। दूसरी चीज जो अल्लाह ताला ने उस आयत में बतलाई, वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील,
اور مال کو خرچ کریں چاہت کے باوجود، ضرورت کے باوجود، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، یعنی مال کو خرچ کرنا۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، اسی میں ابھی زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مطلب کہ زکوٰۃ کے علاوہ مال کو خرچ کرنا، جس کو ہم اور آپ اپنی اصطلاح میں صدقہ و خیرات کہتے ہیں۔ تیسری بات جو ذکر کی گئی اس میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کو نماز کی طرح پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ تیسری صفت ہے۔ چوتھی صفت بتلایا گیا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں، کسی قسم کا وعدہ کرتے ہیں، کوئی بھی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی بھی بات کرتے ہیں، خواہ اس کا کوئی گواہ ہو یا نہ ہو، خواہ اس کے نتیجے میں انہیں نقصان ہو یا نفع، خواہ اس کے بدلے میں سامنے والا ان سے تقاضا کرے یا نہ کرے، کوئی بھی ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ وعدہ کر لیا تو کر لیا، اسے پورا کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، پانچویں چیز بتایا گیا، والصابرین، اور ٹھہر جاتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں مشکل حالات میں، نقصان والی جگہوں پر، اور جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے صحیح اور غلط میں تو صحیح کے ساتھ وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ آج ناظرین کرام، حالات کتنے دیگر گون، کتنے تکلیف دہ، ہر وقت آپ آزمائش کے ایک دہانے پر کھڑے، آزمائش کی گھڑی ہر وقت ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ اس موقع پر اللہ اور اس کے رسول سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کمزور کر لیتے ہیں تو آپ متقی نہیں بن سکتے۔ متقی بننے کے لیے یہ 5 چیزیں اس آیت میں ذکر کی گئی، پھر آپ دوہرا لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول، اس کی کتاب پر آپ کا یقین ہو، آخرت پر آپ کا یقین ہو۔ دوسری چیز، آپ زکوٰۃ کے علاوہ اپنے مال میں سے خرچ کریں۔ اور تیسری چیز کہ آپ نماز اور زکوٰۃ کے بھی پابند ہوں۔ چوتھی چیز، وعدے کے پابند ہوں۔ اور پانچویں چیز، زندگی میں جو آزمائشیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، جو ٹکراؤ ہو صحیح اور غلط کا، اور آپ صحیح پر ہیں تو وہاں ٹھہر جائیں، جم جائیں، وہاں کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں اور نہ پیچھے ہٹیں۔ آپ ذرا سوچیں، قرآن میں یہ کہنے کے بعد فرمایا، اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں وہ، اولئک هم المتقون، اور یہی تقوی والے ہیں۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہ 5 قسم کی کوالٹیز ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اولئک هم المتقون، میری طرف سے یہ تقوی کا سرٹیفکیٹ ان کے لیے ہے۔ اور یاد رکھیے، اس آیت کی جو شروعات ہوئی ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہے تقوی کے حصول میں۔ اللہ تعالیٰ نے شروعات کیسے کی؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ دیکھو رسم و رواج کو یا بعض ظاہری ایسی چیزوں کو جن کا تمہارے عمل پر اثر نہیں پڑتا ہے، جن سے تمہارے کردار کو جانچا نہیں جا سکتا ہے، کہ تم نے مشرق و مغرب، یعنی اللہ نے کہا قبلے کی طرف رخ کر لو، رخ کر کے ہر آدمی قبلے کی طرف کھڑا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی نہیں ہے جو قبلے سے ہٹ کر کھڑا ہو۔ کیوں؟ قبلے سے ہٹنے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور قبلے کی طرف کھڑے ہونے میں اس کا کوئی نقصان نہیں۔ نقصان اور نفع تو وہاں ہوتا ہے جہاں کردار دیکھا جاتا ہے، جہاں دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دی کہ نہیں دی، جہاں دیکھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ تو دی آپ نے، اس کے بعد کوئی محتاج ہے تو اس کی مدد کی آپ نے کہ نہیں کی، جہاں دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے وعدے کو پورا کیا کہ نہیں کیا، جہاں دیکھا جاتا ہے کہ اپنی زندگی میں آپ حق پر کتنے ڈٹے رہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کی کردار کو جانچے گی، اور آپ کے کردار میں جب آپ کھڑے ہوں گے تب آپ متقی ہوں گے۔ تقوی کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ دے دے گا آپ کو، لیکن آپ اپنے آپ کو اس لائق بنا دیجیے۔
آئیے تھوڑا سا تقوی کے کردار کو اور تقوی کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چلے. زیادہ نہیں، ایک آدھ مثال سے. تقوی جو ہے وہ انسان کو کتنا جواب دہ بناتا ہے. جواب دہی. آپ اس کائنات میں اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں تو آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، کتنا آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، اور انسانوں کے درمیان سماج اور سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ کتنے جواب دیں. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. آخری وقت کا مطلب کہ لوگ آپ پر نچھاور ہیں. عرب کا زیادہ تر حصہ ایمان لے آیا ہے اور عجم تک آپ کی دعوت پہنچ چکی ہے. آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ نہ صرف آپ کو مانتے ہیں اور چاہتے ہیں بلکہ آپ پر قربان ہو جاتے ہیں. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اعلان فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم میں سے کسی شخص کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں یہ اجازت دیتا ہوں کہ وہ آج اپنا بدلہ لے لے. میری اس دنیا کے جانے سے پہلے وہ اپنا حق مجھ سے وصول لے. ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار میری پیٹھ پر آپ کی چھڑی لگ گئی تھی. یہ میرا ایک حق ہے آپ کے اوپر. مجھے ایک تکلیف پہنچی تھی آپ سے، ناحق تھا وہ، میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل تم اپنا بدلہ لے لو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس وقت میں ننگا تھا، میرے جسم پر کپڑے نہیں تھے، اس لیے میں آپ کپڑے اتاریں گے تبھی میرا بدلہ پورا ہو. آپ دیکھیں کہ کیا انداز رہا ہوگا، صحابہ کرام کی کیا کیفیت رہی ہوگی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا تھا. یہ ہے تقوی کہ انسان وہ اس دنیا میں کسی دوسرے انسان کی ادنا ذرہ برابر اگر اس نے کوئی حق مارا ہے، کوئی حق تلفی کی ہے، کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو اسے جواب دہی کا احساس ہو کہ مجھے وہ تکلیف اس سے دور کرنی. یہ وہ احساس تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متقین سے اعلیٰ درجہ دے دیا. تقوی کا اعلیٰ معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھا. یہ وجہ تھی، یہ مظہر تھا آپ کی زندگی کا، اور آپ نے اپنی ننگی پیٹھ کر دی کہ لو تم بدلہ لے لو. حالانکہ انہوں نے بدلہ نہیں لیا، وہ تو سراپا قربان تھے اور انہوں نے بوسہ لیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ثابت کی وہ کیا تھی؟ یہ وہ چیز تھی جس نے دنیا کو انصاف دیا تھا. آپ اگر طاقتور ہیں، باحیثیت ہیں، تو کیا آپ دوسروں کے حقوق کی پرواہ کرتے ہیں؟ تب آپ متقی. اور اگر آپ کمزور ہیں تو آپ کسی کے خلاف سازش نہیں کرتے ہیں، غلط کام نہیں کرتے ہیں، تب آپ متقی. ایک باحیثیت آدمی، بااختیار آدمی بہت لٹائے، بہت کچھ دوسروں کو دے، بڑے اچھے کام کرے، لیکن لوگوں کے حقوق مارے، لوگوں کو تکلیف پہنچائے، لوگوں کو سزا دے، لوگوں کے ساتھ غلط کرے اور اس کو احساس بھی نہ ہو تو متقی نہیں ہو سکتا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے پس منظر میں، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. دیکھو یوسف علیہ السلام نے تقوی اختیار کیا، وہ بااختیار ہو گئے تو انہوں نے دوسروں سے جو تکلیف ان کو پہنچی تھی اسے معاف کر دیا. آپ دوسروں کے حقوق کو ادا کریے اور دوسروں پر جو آپ کے حقوق ہیں اسے زیادہ سے زیادہ معاف کرنے کی کوشش کریے. تب آپ تقوی اور احسان کے درجے پر پہنچیں گے، اور یہی دراصل جواب دہی کا احساس پیدا کرے گا. روزے اسی لیے ہیں. 1 مہینے کا روزہ آپ رکھیں گے، بھوک پیاس کو اللہ کو بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی
کہ اگر روزے دار سے کوئی لڑنا بھی چاہے، جھگڑنا چاہے، تو وہ کہتے بھائی دیکھو ایسا ہے، میں نہیں تم سے لڑ سکتا ہوں، میں تم سے بحث نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی اسے خیال رہے کہ جیسے انسان احرام میں ہوتا ہے اس پر پابندیاں ہوتی ہیں، جیسے انسان جب تکبیر کہہ دیتا ہے نماز میں چلا جاتا ہے تو پابندی کرتا ہے، ایسے ہی آپ نے بھی تو کیا، سحری کھا لی، روزہ شروع کر دیا، تو آپ پابندی کریے روزے کا، افطار کریے اور روزے میں گزار دیجیے اپنے دن کو، تمام برائیوں سے بچا لیجیے اور اپنے آپ کی عادت بنا لیجیے کہ آئندہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کا احساس پیدا کریں گے۔ جواب دہی ہی نے تو نہ آپ کو پانی پینے دیا، نہ کھانا کھانے دیا، سب کچھ آپ نے چھوڑا تھا اسی لیے کہ آپ اللہ کے یہاں جواب دہ ہیں۔ تو یہ جواب دہی کا احساس آپ کے اندر اسٹرانگ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، قائم ہو جائے، ثابت ہو جائے، باقی رہے، یہی تقویٰ ہے۔ اور انشاءاللہ اس طرح جب آپ ایک مہینہ گزاریں گے تو آپ متقی ہو جائیں گے اور اللہ نے جو روزے کا مقصد متعین کیا ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔